بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 8واں سبق کتبہ کی ایکسرسائز سے، سبق کتبہ کی مشق سے تیسرا کوسچن۔ عزیز طلبہ، سبق کتبہ کی جو مشق ہے، ایکسرسائز جو ہے، اس کا جو تیسرا کوسچن ہے وہ ہے الفاظ و تراکیب کے معنی اور ان کے جملے بنانا۔ مطلب کہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کوسچن کی ہے، دیے ہوئے الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تو اسی طلبہ فرسٹ آف آل جو ہے، پہلے یہاں پہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں، آگے ان کے جو ہے وہ معنی لکھ دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جملے جو ہے وہ بنا دیے گئے۔ تو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے آلکس۔ آلکس کے جو معنی ہے عزیز طلبہ وہ ہیں کاہلی اور سستی وغیرہ۔ تو اس کا جو سنٹینس بنا ہوا ہے، آلکس کی وجہ سے وہ اپنا کام وقت پر مکمل نہ کر سکا۔ مطلب کیا ہے کہ سستی کی وجہ سے وہ اپنا کام جو ہے وہ وقت کے مطابق یا وقت پر مکمل نہ کر سکا، کیونکہ اس نے سستی کی، آلکس کی وجہ سے جو ہے اس کا کام مکمل نہیں ہوا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے ترمیم۔ ترمیم کے جو معنی ہیں وہ ہے تبدیل کرنا یا بدل دینا۔ آگے اس کا جملہ ہے مصنف نے اپنی کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں کئی مقامات پر ترمیم کی تاکہ متن مزید واضح ہو جائے۔ تیسرا لفظ ہے عزیز طلبہ خس و خاشاک۔ خس و خاشاک کے جو معنی ہے وہ ہے گھاس پھوس یا تنکے۔ عزیز طلبہ، اس کا جو اس نے سنٹینس بنایا ہے، جملہ بنایا ہے وہ ہے وقت کی آندھی نے بڑے بڑے محلات کو خس و خاشاک کی طرح ایسے اڑا دیا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد جو ہم لفظ پڑھیں گے عزیز طلبہ وہ ہے کنگلا۔ کنگلا کے عزیز طلبہ جو لفظی معنی ہیں وہ ہے غریب، مفلس یا کلاش کا لفظ بھی ہم اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کنگلا کے معنی غریب اور مفلس کے ہیں، اور اس کا سنٹینس ہے، جملہ ہے کاروبار میں نقصان کے باعث وہ بالکل کنگلا ہو گیا۔ کاروبار میں ہو گیا نقصان اور پھر وہ کنگلا ہو گیا، مطلب کہ غریب ہو گیا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس لفظ ہے کیواڑ۔ کیواڑ کے معنی کیا ہے؟ دروازے کا پٹ۔ مطلب کہ دروازہ ہے تو اس کا ایک حصہ، ایک پلہ جو اس کا ہے، اس کو بولتے ہیں کیواڑ۔ سنٹینس ہے اس کا اندھیری رات میں ہوا کے جھونکوں سے کھڑکی کے کیواڑ زور زور سے بجنے لگے۔ کھڑکی کے جو دونوں پلے ہیں، دونوں حصے جو ہیں، تو دونوں پٹ جو ہیں وہ زور زور سے بجنے لگے۔ اندھیری رات میں ہوا کے جھونکوں سے کھڑکی کے کیواڑ زور زور سے بجنے لگے۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ اس کوسچن میں، تیسرے کوسچن میں آخری جو لفظ ہے وہ ہے نقش و نگار، جس کے معنی ہے بیل بوٹے یا آرائش، سجانا کسی چیز کو۔ اور اس کا جملہ ہے کہ مسجد کی دیوار پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے جو دیکھنے والوں کو مسحور کر رہے تھے۔ مطلب کہ جو ہے وہ دیکھنے والے خوش ہو رہے تھے یا دیکھنے والے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق کتبہ کی مشق سے تیسرا سوال، جس کو ہم نے لیا پڑھ۔ یہ ہو گیا مکمل۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔